اور چاندی کی ہے اسے کتنا ہی صاف کر لیجئے، رگڑ لیجئے، اسے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ لوہے کی اور ہے تو اس کو آپ صاف کریں گے، جو بھی کریں گے آپ سے لوہا ہی بنے گا نا، سونا یا چاندی تو نہیں بنے گی۔ تو اس اعتبار سے الناس کالمعادن، شاید میں جس معدن سے میرا تعلق ہے اس کے اندر یہ اقدام اور اس کی جرأت اور اس کی ہمت شاید ہے نہیں۔ پھر یہ کہ خود میں نے بھی اس کا ایک جگہ تذکرہ کیا مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں، کہ جب ماچھی گوٹ میں مولانا مودودی نے انہیں اوپن چیلنج تھرو کیا ہے کہ جو متفق علیہ قرارداد تھی ان کی، اس کو انہوں نے وہاں ترمیم کر دی، تو اب موقع یہ تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اب یہ قرارداد ہماری متفق علیہ نہیں رہی، اب اسے یا تو شورا میں پیش کیجیے تاکہ دوبارہ اس پر غور ہو۔ وہ شورا میں سب کی متفقہ قرارداد تھی، وہ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کمپرومائز فارمولا تھا۔ اس فارمولے کی وضاحت جب مولانا اصلاحی صاحب نے کی تو بالکل کوئی اور تھی، جب نعیم صدیقی صاحب نے کی تو بالکل کوئی اور تھی، مولانا مودودی نے جو کچھ کی تھی اصلاحی صاحب نے سمجھا یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ تو وہ جو ہنگامہ پیدا ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس کے اندر مفہوم نکل سکتے ہیں تو میں یہ ترمیم کر دیتا ہوں۔ تو قانونی اعتبار سے یہ وقت تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے کہ اب یہ ترمیم آپ کر رہے ہیں تو یہ متفق علیہ قرارداد نہیں ہے، either we should go back to the شورا، یا یہ کہ پھر اب میں کھل کر اس کے خلاف مخالفت میں تقریر کرتا ہوں۔ اس وقت یہ چیلنج تھا ان کے لیے جو وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ تو میں نے لکھا ہے، وہ جو کتاب ہے میری، جو نقض غزل کے جو 5 پہلے جی قسطیں تھی اور اب جو کتاب آئی ہے تاریخ جماعت اسلامیہ گمشدہ باب، اس میں نے لکھا ہے کہ میں آج تک بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کا اصل سبب مولانا کی شخصیت کی مروت ہے یا یہ کہ بزدلی ہے۔ بہرحال ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہنے کا انداز ہے کہ وہ بزدلی کا ایک موقع تھا۔ خود میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ایک موقع پر، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ میں خود بھی کبھی کبھی اس کا گمان اپنے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کرتا ہوں۔ دوسرا ممکنہ سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے فکر ہی میں خامی ہوں۔ پہلے سبب کا بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ لا علاج مرض ہے۔ اگر میری معدنیات ہی کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ میں اس میں کوئی بھی محنت کر کے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکوں گا، لا علاج مرض ہے وہ۔ تو پھر ساتھیوں کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ بھی ججمنٹ قائم کریں، رائے قائم کریں۔ میں نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ کوئی وضاحت دے سکتا ہوں۔ بہرحال ایک ممکنہ سبب کی حیثیت سے میں نے اینالائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے فکر میں کوئی خامی ہو، کمی ہو، یہ بھی ایک حد تک ہماری تنظیم میں لا علاج ہے، اس لیے کہ میں عمر کی اب اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ جس میں جا کر بہت مشکل ہوتا ہے کسی فکر کے اندر، بنیادی فکر میں کسی ترمیم کو قبول کرنا۔ اور یہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری تحریک اٹھی ہے ایک فرد کے فکر پر، اسی کی دعوت پر جمع ہوئے، تو یہ تقریباً یہاں پر کوئی بنیادی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ میں صرف اصولاً نہیں کہہ رہا، عمل پریگمیٹک انداز میں دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے میں مجھے وضاحت کا حق حاصل ہے کہ اگر میرے اس فکر میں کہیں کسی کجی کی نشاندہی کی جائے گی تو پھر مجھے ڈیفینڈ کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں، میرا فکر جو ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ان مقدمات پر مبنی ہے، یہ صغرا کبرا ہے، یہ میرے تجربات ہیں، یہ شواہد ہیں۔ وہ اسی وضاحت کی آج میں ایک کوشش کرنے لگا ہوں۔ لیکن ایک تیسرا سبب بھی ہوتا ہے جس کو میں اصل میں علیحدہ عنوان کے تحت بحث کروں گا، صرف نمبر 3 تو ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص باہر سے غور کرے گا تو ایک سبب میری بزدلی، نمبر 2 ہمارے بنیادی فکر میں کوئی کجی، نمبر 3 ایک اور سبب بھی، لیکن میں اسے دوسرے عنوان کے ساتھ لا رہا ہوں، اور وہ عنوان یہ ہے کہ اس اعتراض کی اس سے قبل میں نے بالعموم کیا وضاحت کی ہے۔ یہ چیزیں بزدلی وغیرہ کے الفاظ تو میں نے ابھی کہے ہیں نا، یہ آج کے کانٹیکسٹ میں بات کر، اس سے پہلے میں کیا کہتا رہا ہوں؟ میں اس سے پہلے جو بات کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی قوم میں کسی انقلابی دعوت کے بارے میں اگر رد عمل نہ ہو یا بہت کم ہو، مایوس کن ہو، تو اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قوم مر چکی، جس کے لیے وہ انگریزی کا ایک ضرب المثل یا محاورہ میں استعمال کرتا رہا ہوں، اٹس نو یوز whipping the dead horse۔ گھوڑا مر چکا ہے، کتنے چابک لگائے جاؤ، کیا اثر ہوگا اس پر؟ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، کیا نتیجہ نکلا؟ 72 افراد، وہی میکسیمم بیان ہوتا ہے 72۔ ایک گمان یہ بھی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ سوائے ان کے اپنے 3 بیٹوں کے اور ان کے اہل خانہ کے اور کوئی نہیں تھا، یا ان کے وہ ہوں گے جو توابع ہوتے ہیں
جو کمی کاری ہوتے ہیں، بس اس کے سوا کوئی نہیں تھا. ما آمن معہ الا قلیل. تو قوم مر چکی تھی. ابھی وہ 950 کیا 9,500 برس تک بھی دعوت دیتے رہتے، وہی کچھ ہوتا. اور یہ محاورہ بھی میں نے بتایا کہ کب میرے علم میں پہلی مرتبہ جب آیا میں چونک گیا تھا. یعنی علم میں تو تھا لیکن یہ رینیو ہوا میری یادداشت میں، جس کے بعد سے میں نے اس کو کوٹ کرنا شروع کیا کہ جب سن 74 میں یہاں ہو رہی تھی وہ سمٹ کانفرنس، وہ بڑا ایک جوش و خروش پورے عالم اسلام کے 73 تھا یا 74 تھا 73 جی 74 میرے خیال میں، خیر چھوڑیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہر ٹانگے پر، ہر رکشہ پر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہر کار پر، بینرز پر. تو میں گیا ہوا تھا یا مکتبہ جدید پریس میں کچھ ہماری طباعت کا کام، اور یہ وہ دور تھا جب کہ طباعت کے لیے تو خود جایا کرتا تھا پریسوں میں، یا قمر سعید صاحب جایا کرتے تھے یا ہم دونوں جایا کرتے تھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ان کے اسکوٹر کے پیچھے. پر اس زمانے میں یہ صورت ہوئی کہ ایک صاحب وہاں آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے، اور وہاں کے وہ انچارج تھے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے، ابلاغ کمیونیکیشن دوارا کا. انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، کیا یہ ایک محمل عبارت ہے واعتصموا بحبل اللہ. کہاں ہے وہ حبل اللہ؟ کون سی رسی ہے جسے پکڑ لیں؟ یہ تو محمل کلام ہے، لغو ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کیا، میں چونک گیا، ٹھٹک رہ گیا. ایک مسلمان آزاد کشمیر کی حکومت کا ذمہ دار فرد، اور یہ سردار عبدالقیوم صاحب بھی اس وقت بھی صدر تھے، این وہ چراغ کے نیچے وہ سایہ جو ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بات آئی سامنے کے، ایک یہ کہ قوم مر چکی ہے. دوسرے میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ کوئی کوتاہی عمل و فکر ہو، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کبھی بھی کسی تحریک کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فکر میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جب بھی یہ سمجھا جائے گا تو گویا کہ سد باب ہو جائے گا کسی اصلاح کا، کسی ترقی کا. اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یہ ہمیں اب بھی کرنا چاہیے، اور میں اپنی بساط پر اس کا جائزہ جو ہے لیتا رہا. تیسرا سبب جس کو میں نے ذرا زیادہ وضاحت سے پیش کیا تھا وہ یہ تھا، اور جو میں کرتا رہا ہوں آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا. آج تو میں یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہوں تاکہ یہ ساری مباحث یکجا ہو جائیں. اور وہ یہ کہ ہمارے پیش نظر ہے ایک انقلابی کام. انقلاب کہتے ہیں پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی کسی بنیادی تبدیلی. یہ اصلاحی کام نہیں ہے، یہ تبلیغی کام نہیں ہے. اصلاح تبلیغ بھی اس کے شعبے ہیں، تعلیم اور تربیت اور تزکیہ بھی اس کے شعبے ہیں، لیکن اصل ہے انقلابی کام جس کے اندر کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کوئی فنڈامنٹل اسینشل چینج آئے. نمبر 2 یہ کہ ہم اس میں انبیاء کا طریق اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ دو چیز ہے جو ہمارے ہاں متفق علیہ ہے. اب اس کو نوٹ کیجئے کہ اولو العزم من الرسل کا بھی اتنا براڈ سپیکٹرم ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اور کوئی نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ نکلا نا کہ قوم ہلاک کر دی گئی. ان کا اپنا سگا بیٹا، سگا یا جو بھی تھا، بہرحال وہ بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوبا ہے. کوئی پورا واقعہ سورہ ہود میں مذکور ہے، سورہ یونس میں شاید، سورہ ہود میں. بہرحال ایک انتہا پر تو ہے حضرت نوح علیہ السلام، دوسری انتہا پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 20 برس میں ٹوٹل ریولوشن. لیکن خود حضور کے 20 برس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے تو پہلے 10 برس میں بمشکل 150 آدمی، میکسیمم میں کہہ رہا ہوں، آدمی حضور کو ملے. نیکسٹ 10 ایئرز میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ریولوشنری پروسیس کی پروگرس کو آپ عام اصلاحی، تبلیغی، مشنری، سیاسی ان کاموں کی پروگرس پر قیاس نہیں کر سکتے. دیر از سم فنڈامنٹل ڈفرنس. 10 برس میں اتنا کام اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن. اس کا پھر میں نے جب بھی وضاحت کی ہے، اور وہ فزکس کے اس حوالے سے، اصول کے حوالے سے، لیٹنٹ ہیٹ فینومینن، تو میں دیکھتا ہوں جب بھی میں نے کبھی بیان کیا تو ایک دم چہرے روشن سے ہو جاتے ہیں. سائنس پڑھے ہوئے لوگوں کو تو فوراً بات سمجھ میں آیا کہ ایک حوالے سے کہ برف ہے اسے آپ گرمی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مائنس پر کہیں تھا اس کا ٹیمپریچر، گرمی پہنچے گی تو -10 سے -9 یہ تو بتا رہا ہے آپ کا تھرمامیٹر کہ اب آ گیا ہے، لیکن 0 پر آ کر وہ کھڑا ہو جائے گا. ہیٹ آپ کو دینی پڑے گی مزید، لیکن وہ تھرمامیٹر شو نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے وہ چینج ایسنشل چینج نہیں تھی.
برف ہی برف میں رہا، برف ہی برف میں رہا، صرف ٹیمپریچر بدلا ہے، اب برف پانی بننا ہے، یہ انقلاب ہے۔ اب اسی پانی کو آپ اور گرم کرتے رہیے، اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ کیلوریز دیں گے، آپ بالکل اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے گرام پانی ہے، ہم نے اتنی کیلوریز دی ہیں، اتنا اس کے اوپر تھرمامیٹر جو ہے اس میں ٹیمپریچر بڑھ جانا چاہیے، وہی ہوگا۔ لیکن 100 پر جا کر تھرمامیٹر شریف پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو بہت سی ہیٹ ایسی اندر دینی ہوگی کہ جس کو تھرمامیٹر جو ہے وہ بالکل شو نہیں کر سکتا۔ اب اسے اس کی اسٹیٹ چینج ہونی ہے، فرام لکوڈ ٹو گیسز، اب اس کی بھاپ بننی ہے۔ تو انقلابی عمل کا بھی اسی کے اوپر قیاس کرنا چاہیے کہ بہت سی توانائیاں، بہت سی قوتیں، بہت سی مسائل ایسی جاتی ہیں کہ جن کا تھرمامیٹر پر کوئی کسی بھی حوالے سے آپ اس کو ناپ نہیں سکتے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، پچھلے سال 10 تھے، اس مرتبہ 20 تو ہوں، 30 تو ہوں، آگے بڑھے۔ یہ وہ میتھمیٹیکل یا جیومیٹریکل کوئی پروگریشن بھی یہاں پر ورک نہیں کرتی۔ آج میں ذرا ایک دوسرے رخ سے اس مسئلے کو ٹیکل کر رہا ہوں، یہ تو میں نے جو پچھلی جو وضاحت تھی اس کو نوٹ کرایا ہے تاکہ وہ بھی سامنے رہے گی۔ دیکھیے ان دونوں باتوں کو پھر ذہن میں رکھیے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کا، یعنی پورے نظام دین کا غلبہ اس کے تمام شعبوں سمیت۔ کسی کو تکبیر رب کہیے، رب کی بات سب سے اونچی ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کہہ لیجئے، اسی کو اقامت دین کہہ لیجئے، اسی کو غلبہ دین کہہ لیجئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے مختلف اصطلاحات ہیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیجئے، اس کے لیے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کہہ لیجئے، اسی کے لیے جو کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، دائی کنگڈم کا وہ مفہوم تو یہی ہے، نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیجئے، نظام اسلام کا قیام کہہ لیجئے، عبارات ناشتہ وحسنوں کا واحد وہ مضمون ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل ہدف، اور اس میں ہمارے لیے ماڈل محمد رسول اللہ، طریق انبیاء بحیثیت عمومی لیکن بحیثیت خصوصی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو یہ حقیقت جو میں نے پہلے بھی کبھی کبھی بیان کی ہے، لیکن اب میں ان تمام چیزوں کو یکجا کر رہا ہوں۔ یہ کام پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، آج تک کبھی نہیں ہوا۔ اول تو ریولوشنز کو لیجئے تو سیکولر ریولوشنز بھی کبھی ایک لائف سپین میں ایک آدمی کی قیادت میں نہیں آئے۔ فکر دینے والے اور والٹیئر اور روسو اور بے شمار، اور میدان میں کام کرنے والے گنڈے، بالکل وہ ہمارے اصطلاح میں ماجے گاہ میں تھے، اسی لیے وہ انتہائی بلڈیسٹ ریولوشن۔ وہ والٹیئر اور روسو کا کام ہی نہیں تھا کہ میدان میں کاٹ اترتے۔ اسی طرح مارکسسٹ ریولوشن، فکر دینے والے مارکس اینڈ اینجلس جرمنی میں اور انگلستان میں بیٹھے رہے، وہاں ایک دن کے لیے بھی انقلاب نہیں آیا۔ وہ خود کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے، وہ تو بولشویکس اور مانشویکس کی کوششوں سے، اور عین وقت کے اوپر وہ آٹپ کا لینن، اور اس نے جو ہے وہ ایک شکل بنا لی، بالکل خمینی کی طرح آیا تھا وہ بھی، آتے ہی سچویشن کو اس نے جو ہے کیپچر کیا ہے، ورنہ وہ تو ملک سے باہر تھا اس وقت، اور اس نے اس کو بنا لیا۔ حضور کا معاملہ ہے صرف، اور یہ میں الفاظ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں لیکن ڈر جاتا ہوں کہ لوگ اس کو غلط معنی نہ پھیلا لیں، اور اس میں صرف بلا تشبیہ کہا کرتا ہوں، ساتھ میں کہہ دیتا ہوں۔ جارج برنارڈ شاہ کا ایک جملہ ہے گاندھی کے بارے میں، He is a saint among politicians and a politician among saints۔ سادھوؤں میں بیٹھا ہے تو وہ کس احتیاط سے علیحدہ ہے کہ وہ پالیٹیشین ہے، باقی سادھو تو سیاستدان نہیں ہے، اور سیاستدانوں میں بیٹھا ہے تو علیحدہ نظر آتا ہے کہ وہ تو سینٹ ہے، اس کا اس طرح کا کوئی سیاستدانوں والا نہ حلیہ ہے، نہ وضاقت ہے، نہ لباس ہے، نہ انداز ہے۔ تو ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشین اینڈ اے پالیٹیشین امنگ سینٹس۔ بلا تشبیہ میں کہا کرتا ہوں حضور کے بارے میں، ہی واز دی ریولیوشنری امنگسٹ پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگسٹ ریولیوشنریز۔ ریولیوشنز کی تاریخ میں لائیں گے تو یہاں پر اس حوالے سے محمد رسول اللہ کا تقابل ہوگا، نبیوں کے حوالے سے لائیں گے تو اس حیثیت سے تقابل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی نبی کی آپ کو یہ مثال نہیں ملتی کہ اس کی فرد واحد کی دعوت سے کام شروع ہو کر اور کوئی انقلاب آ گیا۔
حضرت ابراہیم دیکھیے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کو تو ویسے چھوڑ دیجئے کہ ان کا تو سیدھا نتیجہ یہ نکلا، قوم نے بحثیت مجموعی ریجیکٹ کیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم سے معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن کیا تین انتہائی نسبتیں رکھنے کے باوجود خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء، کیا کہیں کوئی نظام قائم ہوا؟ ہم آج کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چند دعوتی مراکز قائم کر دیے۔ ایک بیٹے کو حجاز میں بٹھا دیا، ایک کو اپنے جو بھتیجے تھے انہیں جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، ایک بیٹے کو اپنے پاس فلسطین میں رکھا۔ یہ تین مراکز، دعوت توحید کے تین مراکز قائم ہو گئے۔ اللہ بوڑھا باغبان جو اگلی نسلوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہی مثال حضرت ابراہیم کی۔ حضرت موسیٰ آئے تو وہی معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اور ان کے زمانے میں ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہو سکا، 300 برس بعد، اور وہ بھی اتفاقی حادثہ۔ یہ نہیں کہ حضرت داؤد جو ہے وہ خود کوئی دعوت لے کر اٹھے ہوں، دعوت توبہ اور دعوت تجدید ایمان اور پھر تنظیم کی، کچھ بھی نہیں۔ جنگ تو ہو رہی تھی طالوت اور جالوت کی۔ وہ جب جالوت آیا ہے ایسا لباس پہنے ہوئے کہ اس کے اندر کہیں اس کے اوپر وار کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تلواریں بیکار، نیزے بیکار، صرف آنکھ کے لیے 2 سراغ تھے۔ یہ آئے، لباس بھی جسم پر پورا نہیں تھا، گڈریے تھے طاقتور، ان کا گوپیا ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا میں اپنے اس گوپیے سے شیروں کے چمڑے توڑ دیتا ہوں، میں اس غیر مختون کو ختم کر دوں گا۔ نا مختون سب سے بڑی گالی تھی ان کی زبان میں، جس کی قتل ہی نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی۔ انہوں نے گوپیے کے اندر پتھر رکھا ہے، پھینکا ہے، اور وہ سوراخ میں سے گزرا ہے، اور جالوت جو ہے وہ نیچے پڑا تھا۔ اس کا نتیجے میں یہ کہ وہ بہرحال نمایاں ہو گئے۔ اب طالوت نے بیٹی بھی دے دی، وہ بن گئے، جانشین ہو گئے۔ صرف ایک حضرت عیسیٰ کا معاملہ